السلام علیکم۔ آج کچھ بات کرتے ہیں امت مسلمہ کی مظلوم ترین اور ذہین ترین بیٹی کی۔ جی ہاں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ سوشل ورکر اور والد سائنٹسٹ تھے۔ ان کا جنم 1972 میں کراچی میں ہوا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ US چلی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے دو شوق تھے، ایک تو پڑھائی اور دوسرا دین اسلام کی خدمت۔ عافیہ صدیقی نہ فلمیں دیکھتی تھی، نہ ہی میوزک، نہ ناول پڑھتی تھی اور نہ ہی وہ نیوز دیکھتی تھی۔ 3 بہن بھائی میں وہ سب سے چھوٹی تھی۔ 1992 میں US نے $5000 کا ریسرچ ایوارڈ بھی ان کو دیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا محمد احمد، بیٹی مریم اور سب سے چھوٹا سلیمان۔ 1995 میں جس سے شادی ہوئی اس کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ 1999 میں گریجویشن کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد 2001 میں PhD بھی حاصل کر لی۔ 2003 میں US سے واپس آنے کے بعد آغا خان میں انہوں نے اپنا کام بھی اسٹارٹ کر لیا تھا۔ 2003 میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں سفر کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں ہی اس کو غیر قانونی طور پر کڈنیپ کر لیا گیا۔ اس وقت محض 30 سال کی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا محمد احمد 4 سال کا اور سلیمان کی ایج جسٹ 1 ماہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ بایولوجیکل ویپن میں مہارت رکھتی تھی۔ جب یہ بات US کو پتہ چلی تو انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ US کو ڈر تھا کہ اگر یہ ان کے خلاف ہوئی تو US کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر عافیہ کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد CIA نے ڈاکٹر عافیہ کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ڈاکٹر عافیہ نے منع کر دیا کہ میں صرف اپنے ملک کے لیے کام کروں گی۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو CIA نے یوز کیا اور من گھڑت کہانی بنا کے یہ کہلوایا کہ ڈاکٹر عافیہ کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کا خاوند CIA کا ایجنٹ بن چکا تھا۔ اس کے خاوند کے بعد سب سے بڑی غلطی مشرف نے 2003 میں کی، جو کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ 5 سال تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں ہیں۔ افغانستان کے برگرام جیل میں ٹرینڈ قیدی بھیجے گئے تاکہ وہ ان کے ساتھ دوستی کریں اور ساری انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیں۔ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ نے اپنے بچوں کو ظلم سہتے دیکھا، لیکن اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کی ریسرچ انگریزوں کے حوالے کبھی نہ کی۔ ٹارچر کر کے اس کو ایسے انجیکشن لگائے گئے تاکہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ کچھ قیدی جب برگرام جیل گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چیخنے چلانے کی ہر روز آوازیں آتی ہیں۔ ہر پل وہ چیختی چلاتی رہتی تھی، مگر عافیہ کو قوم کی بیٹی کہنے والے حکمران اسے بچا نہ سکے۔ ہماری میڈیا کو اسکول میں بندے گدھے نظر آتے ہیں مگر جیل میں قوم کی بیٹی نظر نہیں آتی۔ براک حسین اوباما نے ایک بار کہا تھا کہ یہ مظلوم یہاں پہ سڑ رہی ہے، آپ لوگ اس کا کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ نواز شریف نے درخواست بھی جمع کروائی۔ اس کے بعد CIA کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ان کی فیملیز کو کال آتی تھی، دھمکیاں دی گئی تاکہ وہ کوئی بھی FIR درج نہ کروائیں۔ کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستانی اخباروں کی شور شرابے کے بعد US نے 2008 میں اعلان کیا کہ عافیہ کو افغانستان سے نیو یارک شفٹ کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ پہ گولیاں چلائی گئی کہ اس نے ایک آفیسر سے گن لی اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ 6 سال بعد ڈاکٹر عافیہ کے اوپر مقدمہ درج ہوا۔ امریکہ کی عدالت نے بغیر کوئی صفائی سنے انہیں 86 سال کی سزا سنا دی۔ ہر وہ لیٹر سائن کروایا گیا زبردستی۔ 3 سال تک اپنی فیملی سے بات تک کرنے نہ دی۔ ڈاکٹر عافیہ وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی، اس کے آگے والے دانت بھی توڑ دیے گئے۔ ہر دن انگریزوں کی عیاشی کا سامان بنی۔ وہاں کے جیلر آتے جاتے ان کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف کھانے دینے کے لیے 5 سیکنڈ کی روشنی انہیں نصیب ہوتی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی برین میموری ختم کرنے کے لیے ان کو پاگل خانے کے ہائی پاور ٹارچر دیے گئے تاکہ جب وہ جیل سے نکلے تو صرف ایک ڈھانچہ بن کے باہر نکلے۔ وہاں کے گارڈ کہتے تھے کہ یہ ہر وقت قرآن شریف پڑھتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ بینگ اسلامک کنٹری، ہم صرف کہنے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ اسلام
از دا بیسٹ سیویئر اینڈ پروٹیکٹر فار وومینس، مگر صرف کہنے تک۔ جیل میں جب ایک کونسلر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی میڈیکل میں سلیکشن ہو گئی ہے، یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون سے کالج میں؟ جب انہیں بتایا گیا اس کے بعد وہ وہیں کھڑی رہی اور 1 گھنٹے تک مسلسل روتی رہی اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینے لگی کہ کاش میں اپنے بچوں کو دیکھ پاتی۔ دوستو، جب تک بیک ڈور طالبان کے ساتھ یو ایس کے مذاکرات نہیں ہوتے یا شکیل آفریدی کا ایشو سالو نہیں ہوتا، تب تک ڈاکٹر عافیہ پاکستان نہیں آ سکتی۔ سب کہتے تھے زرداری، نواز شریف کچھ نہیں کر سکے، عمران خان آئے گا تو بہت کچھ کرے گا، مگر 2 سال گزرنے کے باوجود رزلٹ 0۔ خان صاحب، آپ کی حکومت کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ امریکہ سے نہیں ڈرتے، اور شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی اسی لیے چھوڑی تھی کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کرنے اور ایلیگیشن ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ آپ نے سالوں کا رشتہ ایک پل میں توڑ دیا، مگر اللہ نے آپ کو دوبارہ عزت دی، اسی پوسٹ پہ بٹھایا۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی خاموش ہیں۔ ایز اے فارن منسٹر، اگر آپ نے یہ حق ادا نہ کیا تو یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں صرف عافیہ کا وہ ڈھانچہ چاہیے جس میں جان کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اس بیچاری کا طالبان، شکیل آفریدی، ان سے کیا لینا دینا؟ وہ مظلوم ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہم ہر سال احتجاج کر کے کچھ ویڈیوز بنا کے دنیا کے سامنے احتجاج کر کے وہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی فیملی، ان کا سوچیں، یہ قوم 1 سال اگر فنڈ نہ لیے تو جی لے گی۔ آپ لوگ اس سال کھربوں روپے کی بجائے امریکہ سے قوم کی بیٹی کی رہائی کی اپیل کریں، کوشش کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک قوم کی بیٹی کو باحفاظت ملک پاکستان پہنچائے، اور دعا کیجیے کہ جلد سے جلد یہ ممکن ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان حکمرانوں تک پہنچے اور وہ اپنے وعدے دوبارہ ریمائنڈ کریں۔